علی امین گنڈاپور کو جانا کیوں پڑا یہ بہت اہم ہے. سہیل آفریدی کو بنانا کیوں پڑا یہ بھی بہت اہم ہے. عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سیز فائر ضرور ہوا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں, یہ مکمل ختم نہیں ہوا. یہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ایک شارٹ ٹرپ تھا چند دنوں کا. ایک اسمال گروپ آف جرنلسٹ کے ساتھ برسلز جانے کا موقع ملا. وہاں پہ بہت ساری میٹنگز اینڈ بریفنگز ہوئیں جس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے, دو چیزیں بہت پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہیں. اور ایک تو کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے علی امین گنڈاپور کو استعفے کا کہا جانا, اور اس کے بعد پھر سہیل آفریدی کی نامزدگی. تو اس پہ آپ نے بہت سنا ہوگا, لیکن علی امین گنڈاپور کو جانا کیوں پڑا یہ بہت اہم ہے, اور سہیل آفریدی کو بنانا کیوں پڑا یہ بھی بہت اہم ہے, یا سہیل آفریدی ہی کیوں نامزد کیے گئے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیوں اس کو ایک نئی تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہے. ویسے تو جب بھی تبدیلی کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ تبدیلی کے نام پر کیا ہوا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا کیا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے مستقبل پہ ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آخری اطلاعات ہیں جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ابھی تک فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ موصول نہیں ہوا. ایک یعنی جو استعفیٰ تھا وہ سوشل میڈیا پہ تو سرکولیٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے, ایک گورنر کو لکھ کے بھیجنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ مستعفی ہوئے ہیں. پھر گورنر اس کو جو ہے وہ منظور کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. اسمبلی کال ہوتی ہے, اس میں نامزد جو شخص ہوتا ہے اس کو ووٹ لینا پڑتا ہے, اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے, اور یوں پھر بات آگے بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک یہ جو معاملات ہیں یہ بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو اس پہ میں مزید آپ کو مزید تفصیل سے بتاتی ہوں, لیکن دوسرا موضوع کل رات کو نواب شاہ میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. اس کے نتیجے کے اوپر بہت سے ویسے تو خبریں چلیں کہ سیز فائر ہو گئے, لیکن سیز فائر ایز سچ نہیں ہوا ہے. کچھ معاملات ابھی بھی بد اعتمادی کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو فائری قسم کے شاٹس ہیں وہ اس کو گردانا جا رہا ہے. یہ بات یوں شروع ہوئی تھی کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے, اور بلاول بھٹو جنوبی پنجاب میں انہوں نے مریم نواز کی گفتگو یعنی ان کے جو کام ہے اس کی کارکردگی کی تعریف بھی کی, لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے بسپ یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے سے امداد کی تقسیم جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. یہ بات اتنی نہیں ہے کہ جس کے اوپر پی ایم ایل این اور مریم نواز اور ان کی جو ٹیم ہے وہ غصے میں آتی اور سوشل میڈیا پہ اوپر کیمپین چلتی. یہ بات جو ہے وہ اس لیے اہم ہوئی کہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان جو بلاول بھٹو صاحب تھے انہوں نے وہیں سے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جو ان کے مطالبے ہیں ان کے اوپر بات کریں. اور کچھ پہ پرائم منسٹر نے فوراً جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اس پہ انہوں نے بہت اچھا رسپونڈ بھی اس کو کیا. لیکن یہ بات جو تھی یہ مریم نواز صاحبہ کو ناگوار گزری, اور اس کے بعد پھر ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارا بہت احترام ہے مریم صاحبہ کے لیے بھی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے بھی, لیکن جس طرح سے اس معاملے کو لیا گیا میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بہت پولیٹیکل جسے کہنا چاہیے معذرت کے ساتھ میچورٹی نظر نہیں آئی. اور جس طرح سے پھر ذاتی حملے بھی کیے گئے, اور پی ایم ایل این کی جو پوری سوشل میڈیا ٹیم ہے, اس سے پہلے رضی دادا صاحب ہمارے وہ بھی ایک سینئر کولیگ ہیں, ان کے ساتھ ان کے معاملے کے اوپر بھی ٹھیک ہے وہ معاملہ جو بھی تھا, لیکن کیا ایک وزیر اعلیٰ کا اسٹیپ ان کرنا اور پھر اس کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحبہ نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا میرا پانی میری مرضی, اور بہت ساری اور باتیں ہوئیں. تو کل جو میٹنگ ہوئی صدر زرداری کے ساتھ, ان کے اسحاق ڈار صاحب بھی گئے, اسپیکر صاحب بھی گئے, باقی لوگ بھی گئے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ
اسپیکر صاحب کے پاس اور ڈار صاحب کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی ڈیفینڈ کرنے کی اپنی جماعت کو. اور زردائی صاحب نے بھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان سے یہ پوچھا کہ بھائی بتایا تو جائے کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کہا ہے کہ جس کے بعد توپوں کا رخ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا ہے. تو اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں مریم نواز صاحبہ کو سمجھانے والا اور ان کو اس وقت جو ہے ان کو گائیڈ کرنے والا وہ خود ہی یعنی وہ گائیڈنس چاہتی بھی شاید نہیں ہے. وہ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پہ وہ صرف اور صرف سمجھتی ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے بس وہی پریویل کرے گی اور وہی بہترین ہے. تو میرا خیال ہے جب اس سٹیج پہ چیزیں آ جائیں تو چیزیں بنتی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ ہے کہ اوپر کھڑی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو ڈار صاحب وہاں پہ جا کے ایک معذرت خواہانہ ان کا جو رویہ تھا اور انہوں نے بڑے پن کا ثبوت بھی دیا, مگر یہ ان کو بار بار جو ہے وہ دیوار کی طرف لگا کے ایک طرح سے ان کو ایک امبیرسنگ پوزیشن پہ لے جایا گیا. تو میرا خیال ہے یہ رویہ مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی جماعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھتے ہوتے. جب آپ خود ایک فریجائل گورنمنٹ کے اندر ہیں اور آپ کی پوری جو آپ الائز جو ہیں ان کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں تو کم از کم ایک بہترین آپ تنقید کریں. اگر انہوں نے پالیسیز کے اوپر جو کہ اپوزیشن میں ہی ہے نا وہاں پہ پنجاب کے اندر, اگر وہ کچھ سجیسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اوپن ہارٹیڈلی اس کو لیں, آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی دبا کے اور پیپلز پارٹی کو بھی دبا کے آپ اکیلے جو ہے وہ رول کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایسے ممکن نہیں ہوتا اور جمہوریتیں ایسے نہیں چلتی. خیر جمہوریت تو خود ایک بہت بڑا سوال ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس رویے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا بڑی ضروری ہے. اور اگر ایسے ہی رہا تو پیپلز پارٹی کو آپ یعنی سیز فائر تو ہوا ہے وقتی طور پر, لیکن سیز فائر مریم نواز صاحبہ کو کون کرے گا, کون کہے گا کہ وہ سیز فائر کریں؟ مریم صاحبہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کسی کی بات سنتی ہیں. تو اگر وہ کسی کی بات نہیں سنتی ہیں تو ڈار صاحب اور پرائم منسٹر کی بات وہ کیسے سنیں گی؟ اور وہ کس طرح سے جو بندوقوں کا رخ انہوں نے کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف اس کو کیسے کریں گی, ختم کریں گی؟ کارکردگی پہ سوال ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ نے سندھ کی کارکردگی پہ سوال اٹھانا ہے, سندھ آپ کی پنجاب کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے گا, لیکن اس میں جو ذاتیات ہے اس کا عنصر اگر آپ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں تو پی ایم ایل این کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے اس وقت, اور ان کی جو ٹرولنگ ٹیمز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. وہ انفارچونیٹلی اگر آپ مقابلہ کر رہے ہیں کسی ایک جماعت کی ٹرولنگ ٹیم کا یعنی پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کا, تو میرا خیال ہے کہ آپ پھر اسی لیول پہ چلے جائیں گے اور پھر آپ اسی طرح سے ناراضگیاں پیدا کریں گے جس طرح سے پی ٹی آئی نے پیدا کی ہوئی ہیں. تو اینی ویز یہ ایک تھا, یہ حالات ابھی سیز فائر ضرور ہوا ہے ان کے بیچ میں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں, اور لیکن یہ مکمل ختم نہیں ہوا. اور کل جو بات ہوئی ہے اس میں بھی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ صدر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی ہم نے اگر کچھ کیا ہے ایسا تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے. ایسی کون سی ایسی بڑی بات ہوئی کہ جس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی زبان اور اس طرح کے حملے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ کیے گئے ہیں. تو یہ ایک خبر تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. 18 اکتوبر کو سی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ سارے معاملات بھی دیکھنے کریں گے. یوں سمجھیے کہ 18 اکتوبر تک پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کس طرح سے آگے چل رہی ہے, اور اگر انہوں نے نہ کیا تو جس طرح سے پیپلز پارٹی کو آفر کی ہے اسد کیسر صاحب نے, ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اس طرف بھی جا سکتے ہیں, اس بات کے بھی امکانات ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو گئے تھے تو شاید یہ شبہ تھا کہ کچھ کنسرنز جو ہیں وہ صدر صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, لیکن اس معاملے کے اندر جو ہماری اطلاع ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اوپر نظر نہیں آتا. بہرحال پی ایم ایل این کے جو شکوے ہیں وہ انہوں نے اپنے شکووں سے زیادہ آگے بڑھ گئے. وہ شکوے ہو سکتے تھے مگر وہ شکوے سے زیادہ تنازع میں کی شکل اختیار کر گئے, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک جو فریجائل گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے.
دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے علی امین گنڈاپور صاحب والا، یہ معاملہ گو کہ اب تک تو بہت اسموتھ ہے کہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور میری امانت ہے اور واپس کرتا ہوں، لیکن استعفیٰ ابھی تک گورنر کے پاس پہنچا نہیں. چلیں پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا انتخاب کیوں عمل میں آیا؟ ایک تو عمران خان صاحب جو تھے وہ آپریشن، اصل جو وجہ نظر آتی ہے جو کہ کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا نیا وزیر اعلیٰ آپریشن بند کرا دے گا. تو میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے آپریشن کے معاملے کے اوپر، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اس کے اوپر. جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آئے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس جو انفارمیشن تھی یا وہ جس طرح سے دیکھ رہے تھے معاملات کو، اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں انہوں نے کوئی زیادہ روڑے نہیں اٹکائے، انہوں نے کوئی مشکلات ریاست کے لیے پیدا نہیں کی. اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات بری لگی کہ عمران خان صاحب شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ آپریشن جو ہے وہ نہ کرنے دیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہ کرنے دیں. کل انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں یہ کہا کہ ہمارے جو شہداء جوان شہید ہو رہے ہیں، آپ تو ٹی ٹی پی کی مذمت اس طرح سے آپ تو کرتے ہی نہیں مذمت ٹی ٹی پی کی. آپ ایک دفعہ ٹی ٹی پی کی مذمت کر کے دکھائیں، پھر آپ جوانوں کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے، ایک موقف اختیار کر، اس کے بھی ملٹی ڈائمینشنل اس کے جو ہیں وہ اثرات ہیں. یعنی وہ جوانوں کی شہادت کی ذمہ داری بھی وہ فوج پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان آپ کی پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس کا کوئی الزام جو ہے وہ تحریک طالبان یا فتنہ الخوارج کے اوپر نہیں لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ڈسٹربنگ فیکٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس سے وہ کہاں ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں، وہ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں، یہ بہت واضح ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ کل کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے سیاسی گٹھ جوڑ کی بات کی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ اگر اس تناظر میں آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ہماری سیاسی قوت کو ختم کرنے کے لیے ہے. بھائی جب دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ ہو رہا ہے، ان کے اور مارے بھی فتنہ الخوارج کے لوگ جا رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کی بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں، مگر زیادہ جو ہیں وہ تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو اگر ان کو مارا جا رہا ہے تو آپ کی سیاسی قوت کا کیا سوال ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت سمجھنے والی بات ہے. اس کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، میں بہت دفعہ بات کی ہے میں نے اس کے اوپر، لیکن ٹی ٹی پی کی آپ کی سیاسی قوت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ایک سوال ضرور ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے آپ کو کوئی دانشور بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو اور کوئی دکھائی نہیں دے گا. اس پورے ریجن کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کے اندر جہاں تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس میں بہت بڑا ایک نقطہ ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب آپریشن سہیل آفریدی صاحب جو اس کو منع کرے. اور کل سلمان اکرم راجہ جیسے شخصیت کو میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ رہنمائی ان سے لیں. یعنی سہیل آفریدی صاحب جو ایک ینگ شخص ہیں، وہ آئیں گے، پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور وہ رہنمائی دیں گے کہ کس طرح سے آپریشن کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کارروائیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. وہ تو ہیں ہی اس کے خلاف، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے خلاف. پہلی بار ہے سہیل آفریدی صاحب کا بنایا جانا کہ کسی قبائل کی شخصیت کو، قبیلے میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. خیبر سے ان کا تعلق ہے، اور کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے وہ قبائل کو اکٹھا کریں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں؟ یہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کیا؟ میں صرف سوال پوچھ رہی ہوں، آپ اس میں سے خود نقطہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے. کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پریشر بڑھانا ہے، اسی طرح سے قبائل کو اکٹھا کرنا ہے، وہاں پہ فوج کے خلاف جو بھی معاملات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے چڑھائی اسلام آباد پہ کرنی ہے. اس سے بہت سارے ان کے جو مقاصد ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا پھر بھی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ یعنی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مزاحمت کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ ایک وزیر اعلیٰ اگر وہ بن جاتے ہیں، اول تو بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بن پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ اپوزیشن نے اس کے اوپر اپنے بھی سر جوڑ لیے، اور 22 لوگوں کے نمبر کا مسئلہ ہے، اور 22 لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے ہیں، کچھ ان کے جو حلف نامے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو کیا وہ مزاحمت کریں گے؟ اور مزاحمت کریں گے تو کیا وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے
یعنی قبائل کو استعمال کریں گے؟ کیا وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے؟ کیا اس طرح سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو کیوں منتخب کیا گیا. ان کے اوپر بہت سارے کیسز بھی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ کیسز کے کہا جا رہا ہے کہ فیصلے بھی ہونے ہیں. تو کیا ان کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور اگر ان کے خلاف فیصلے ہو گئے تو ایک اور پولیٹیکل رفٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یعنی ایک صوبہ جو پہلے سے ہی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، ایک وہاں پہ جو معاملات ہیں اس میں آپ نے کیسا پولیٹیکل تنازع شروع کر دینا ہے یا کر دیا ہے، جو کہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کو تو خیر فائدہ کیا ہوگا اس کا، وہ شاید عمران خان صاحب کو بھی اس طرح فائدہ نہ دے سکے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی جو اپنے تمام گروپنگ کروا کے یا جو بھی اپنے لوگوں کو اس کا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں پہ وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ سے بھی جا سکتی ہے. تو یہ کس قسم کی پولیٹیکل موو ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر فی الحال تو سب ایک جگہ نظر آ رہے ہیں، مگر آگے جا کے اس پہ اختلافات بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ گزارشات تھیں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.